الرحمن الرحیم باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ باب ہے خلوص کے بارے میں اور نیت کے بارے میں۔ نیت کو حاضر کرنا اپنے دل میں، تمام اعمال میں، اقوال میں اور ظاہری باطنی حالتیں ہوں ان کے اندر خلوص اور نیت کا یہ باب ہے۔ اس میں نیت کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں کریں گے اور خلوص کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ ہم زندگی میں جتنے اعمال کرتے ہیں، ہمارا ظاہر ہو ہمارا باطن ہو، وہ درست تب ہوتا ہے جب دل کی نیت صحیح ہو۔ تو پہلا باب ہی وہ نیت کا لائے ہیں کہ دل صحیح ہو تو سارا کچھ صحیح ہے۔ اور یہ وہ حدیث پاک ایک آتی ہے مشکاۃ شریف میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ تو نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لہذا اس لیے اس باب کو سب سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا، اور اس میں آگے حدیثی بھی لائیں گے۔ پہلی قرآن کی آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیونکہ بتایا تھا میرا اسلوب ہے، میں پہلے آیتیں لاؤں گا پھر حضور کے فرمان، خدا کی بات ہوگی یا مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خلوص دل کے ساتھ، خالص ہو کر، اس کے دین کے ساتھ اخلاص اختیار کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور یکسوئی اختیار کر کے، حنفاء تمام باطل قوتوں سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کر کے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی اب اس کے اندر خلوص کا حکم دیا گیا تھا، خلوص کا تعلق ہوتا ہے دل سے، تو اس لیے اس آیت کو یہاں پر لائے کہ فرمایا حکم سب کو یہی دیا گیا تھا کہ عبادت کریں تو دل سے کریں، سیدھا دین یہی ہے، قبول اسی کی ہوتی ہے جو دل سے کرتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اب دیکھیں خلوص کیا ہے، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ مختلف علماء نے اس کی توجیحات یا تشریحات کی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں اخلاص وہ ہوتا ہے جس عمل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، وہ خلوص ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ ایک کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے، ثواب میں ملے گا، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، بندے بھی راضی ہو جائیں گے، جب مجھے یہ اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا کا بھی یہ فائدہ مل جائے گا۔ یعنی اس طرح وہ کام کرتا ہے، اس کے دل میں عبادت کے ساتھ دنیا کا کوئی اور نفع بھی ہے، تو یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہوا۔ عمل خالص وہ ہوتا ہے جس میں حب جا، دنیا سے بندے میری تعریف کریں گے، بندوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یا لوگ یہ کریں گے، یا فلاں یہ کرے گا، یا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، ان ساری چیزوں کو ہٹا کر جو عمل کیا جائے وہ عمل خالص ہوتا ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتا اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون، یعنی تمہاری قربانیوں کا نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر یہ مسئلہ آیت کیوں بیان کی گئی؟ امام قرطبی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اہل عرب تھے وہ جب وہ قربانی کرتے تو قربانی کا خون، قربانی کا جو خون تھا وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ملتے اور کہتے کہ اب ہماری قربانی اللہ تک پہنچی ہے، یعنی قربانی کر کے خون اس کا کعبے کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کو نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت، پر کہ اللہ تو تمہارا تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری کس نیت سے کر رہے ہو، دل میں کیا ہے، رب تو یہ دیکھتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اچھا پھر پہنچتا ہے یعنی وہ جاتا ہے آسمانوں کو چیرتا ہوا چڑھتا ہے پھر پاس پہنچ جاتا ہے، یہ معنی نہیں۔ اور ہمارے دل میں جو خیال بھی نیکی کا ہے مالک تو اس کو جانتا ہے،
پہنچتا ہے، پہنچتی تو وہ چیزیں دور ہو تو اللہ کے لیے تو کوئی قرب و بعد نہیں، نہ نزدیکی نہ دوری، کوئی نہیں، ہر جگہ پہ اس کی قدرت ہے، اس کی تمکین ہے۔ تو پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں پہنچنے کا مطلب یہ ہے رب اس کو قبول کرتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، یہ پہنچنے کا مطلب ہے۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی 29 نمبر آیت امام نووی لائے ہیں، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، حبیب فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تمہارے دل میں نیت کیا ہے، خلوص کتنا ہے، یہ بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تو رب کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہی پتہ ہے۔ تو لہذا نیت درست کرنا، دل میں خلوص لانا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اب نیت کے بارے میں پہلی حدیث ریاض الصالحین کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریا بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پورا نسب نامہ ہے۔ امیر المؤمنین اس امت محمدیہ میں سب سے پہلے حضرت عمر پاک کو کہا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کسی نے کہا اب کیا کہیں گے، یا خلیفہ، یعنی ان کو تو کہتے تھے یا خلیفہ، اے اللہ رسول اللہ کے خلیفہ، تو ان کو کیا کہیں گے، خلیفہ تو خلیفات رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ، تو یہ نام بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے جنگ کے دوران سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ بولا، یا امیر المومنین، حضرت فاروق اعظم، تو اس وقت آپ کا یہ لقب ہوا۔ تو امت محمدیہ میں سب سے پہلے امیر المومنین کس کو کہا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور آگے ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اس کا معنی شیر، دلیر، بہادری کی وجہ سے یہ آپ کی کنیت تھی، آگے آپ کا سارا لقب ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ یہ ہمارے پنجابی میں ایک حکایت معروف ہے، نیتاں نو مراداں، ہے نا، نیتاں نو مراداں، یا کہا جاتا ہے نیتاں نو بھاگ ہوندے نے۔ تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، ہو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبھا، دنیا کو پانے کے لیے، یعنی دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کام کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ متفق علی صحتہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ محدثین کے دو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج القشیری نے اپنی صحیح کتابوں میں، یعنی بخاری مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیں اس کی شرح کی طرف، شروع سے شروع ہوتے ہیں۔ اب ترجمہ ہو گیا جی، اب شرح، ایسے ٹھیک ہے انداز، یہ ٹھیک ہے۔ پہلے ترجمہ، مشکات میں ان کا شکوہ تھا کہ بات اندر سے اور نکل جاتی ہے، ایک حدیث 10 منٹ کی ہوتی، تو یہاں ترجمہ ہو گیا مکمل۔ اب اس کی وضاحت کی طرف آئیں، اوپر سے شروع ہو جائیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں قالا، فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، واہ، یہاں پہ محمد بن علان نقطہ نکالیں گے۔ فاروق اعظم فرماتے سمیت ماضی کا صیغہ ہے، میں نے سنا، ماضی گزرے ہوئے زمانے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال، مستقبل۔ یقول کا معنی فرما رہے ہیں یا فرمائیں گے، اب بات تو سن چکے ہیں، فرمائیں گے، یہ تو ترجمہ درست نہیں، تو یقول کا معنی بنتا ہے فرما رہے ہیں۔ بات تو سنی تھی کئی سال پہلے، تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور تو فرما چکے،
تو سیاق کلام تقاضا کرتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہونا یہ چاہیے تھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیگا کیا آتا ماضی کا، میں نے حضور کو سنا آپ نے فرمایا، سیگا آیا میں نے حضور کو سنا حضور فرما رہے ہیں۔ اب گرامر کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنتا ہے، اب یہ سمیت پہلے ماضی آگے یقولو مضارع، یہ کو سمجھ میں نہیں آتی، ماضی کے بعد مضارع نہیں آنا چاہیے، ماضی کے بعد ماضی کا سیگا آنا چاہیے تھا، تو اب یہ کیا ہے؟ واہ، امام محمد بن علان رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں مضارع کا سیگا حضرت فاروق اعظم لائے ماضی کے بعد، میں نے حضور سے سنا یقول فرما رہے ہیں، یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں، اس کے دو مطلب، ایک تو یہ معنی جس وقت سنا تھا اس واقعے کو بطور حکایت بیان کیا، دوسرا معنی بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں جب فاروق اعظم نے حدیث بیان کی وہ اپنے ذہن میں محبوب کریم کا نقشہ لائے، چہرہ والضحیٰ نگاہوں کے سامنے کیا، مسجد نبویہ جہاں پہ بھی حضور نے وہ بیان کی وہ سارا منظر سامنے لائے اور سننے والوں کو کہا میں جانتا ہوں سنا تھا، یقولو میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا ایسے جیسے ابھی فرما رہے ہیں۔ اور اسی کو تصوف کی اصطلاح میں تصور شیخ کہا جاتا ہے، یعنی شیخ کے تصور میں رہنا، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھنا، تو یہ ہم تصور شیخ یہ باعزید بستامی نے نہیں نکالا، یہ فاروق اعظم نے مسجد نبی کے ممبر پہ دیا ہے۔ یقول میں نے سنا میرے محبوب فرما رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے وہ سارا نقشہ حضور کا لا کے پھر بات کرتے تھے، اس لیے سمیت رسول اللہ کے بعد یقول آیا، ماضی کے بعد مضارع آیا۔ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی اگر نیت صحیح نہیں تو عمل قبول نہیں، اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہے، ہر بندے کے لیے وہی ملے گا، اس کو وہی ثواب ملے گا، وہی ملے گا جو جس کی اس نے نیت کی۔ آگے ہجرت کی بات آ گئی، یہ حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ ایک شخص تھے مکہ المکرمہ کے اندر، ایک آدمی تھے، سنن سعید بن منصور کے اندر یا طبرانی کبیر کے اندر امام حشمی نے اس کی سند کو بھی صحیح کہا ہے، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص تھے، انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، لیتزوج امرأۃ یقال لها ام قیس، ایک عورت تھی ام قیس، لڑکی تھی، اس کا نام بعض کتابوں میں قتیلہ آیا ہے بروزن قبیلہ قتیلہ، اور بعض نے نام معین نہیں کیا، ام قیس ان کی کنیت تھی۔ یہ صاحب چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی کروں، تو وہ لڑکی چلی گئی، عورت چلی گئی ہجرت کر کے مدینہ، اس نے کہا اگر تو مدینہ آئے گا تو میں وہاں شادی کر لوں، تو یہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تاکہ میں اس سے، اب انہوں نے ہجرت کا مین پرپس اور مین مقصد کیا تھا کہ میں اس خاتون سے شادی کروں۔ اس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اس کا مقصد اللہ تھا اور اللہ کا، اس کی ہجرت تو ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور جو دنیا کے لیے یا عورت نکاح کے لیے گیا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس کے لیے گیا ہے اس کی ہجرت اس کی، یا اس کو پھر ثواب نہیں، یہ اس وقت فرما۔ لہٰذا کسی جگہ پہ کام جاتے ہیں، مقصد دنیاوی ہے، سفر نیک ہے، پر مقصد آپ کا نیت نیک کام کی، مقصد آپ کا کوئی اور ہے، تو آپ کو وہاں جانے کا، کیونکہ آپ اس لیے گئے ہی نہیں، جو نیت لے کر گئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اور ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، فمن کانت، من شرطیہ ہے، من کانت ہجرت، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، فاجزائیہ فہجرت اللہ اور رسول، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ حالانکہ ہوتا ہے شرط اور ہوتی ہے جزا، یہاں پہ شرط بھی جزا بھی، یہ سوال یہ تھوڑا سا ویسے ہو گیا، فنی آ گیا، ہم نے کہا تھا اس میں صرفی ناوی باتیں نہیں کریں گے، چلیں بطور برکت آج کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب شرط بھی وہ جزا بھی، ان تجلس سجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں، تو یہ یعنی اگر شرط ہوگی جزا، جو ہجرت جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو یعنی اس کے اندر اپنا شرط اور جزا ایک ہے، تو یہ ایک اعتراض ہے یہاں۔ واہ، حضرت میاں غلام اللہ صاحب ثانی لسانی شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک خادم تھا، وہ مدینہ طیبہ چلا گیا،
تو وہاں پہ اس کو بندے ملے، متوع ملے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا صوفی بندے تم ٹھیک نہیں ہوتے، تمہیں ہمیں بات تصوف میں زندگی گزار دیتے، تمہیں کیا پتہ قرآن کا حدیث کا، تمہیں حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلنے لگے کہ حدیث والے کیا ہوتے ہیں۔ ان کو مان تھا کہ ہم حدیث والے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام بھی وہی رکھا ہوا۔ تو خیر وہ کہنے لگے اچھا آپ بات کریں کوئی حدیث سے پہ مجھے بتائیں آپ کو کیا آتا ہے۔ وہ مولانا صاحب وہ مدینہ شریف کے متوع صاحب کہتے ہیں یہی حدیث انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا پہلی حدیث بخاری کی، تمہیں بخاری نہیں آتی، تم کیا کرتے ہو ساری زندگی، بخاری نہیں پڑھی تم نے زندگی تباہ کر۔ ان کو روب ہوتا ہے نا، بخاری کا روب ڈالتے، انہوں نے ڈالا، انہوں نے یہی روایت پڑھی، انہوں نے کہا فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسول فہجرت الی اللہ، شرط بھی وہ جزا بھی وہ۔ یہ کیا ہے؟ اگر تم پڑھے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا حدیث کیا ہوتی۔ ثانی صاحب کا خادم کہنے لگا جواب میں دوں گا پر تمہیں ہضم نہیں ہونا، جواب میں آپ کو دیتا ہوں پر ہضم نہیں آپ کو ہونا۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں حدیث نہیں پڑھی، شکوہ ہے ہم نے حدیث پڑھی ہے پر آپ جیسی نہیں پڑھی، ہم نے حدیث پڑھی ہے حدیث والے کے پیار میں ڈوب کے پڑھی۔ انہوں نے کہا دیں جی کیا جواب ہے آپ؟ انہوں نے کہا فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسول، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، جزا محذوف ہے، آگے فثواب ہجرت ہی اللہ ورسولی، اس کی ہجرت کا ثواب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ میں ہے، اس کو ہجرت کا ثواب خدا بھی دے گا، اس کو ہجرت کی جزا مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، شرک ہو گیا، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، حضور کچھ نہیں دیتے۔ تو یعنی ان سے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی ہجرت کی جو جزا اور ثواب ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذمہ کرم پہ ہے، خدا بھی رحمت کرے گا، محبوب کریم بھی شفقت فرمائیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث متفق علیہ، دوسری حدیث ریاض الصالحین کی، حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاء، جب وہ وادی بیضاء میں آئیں گے، یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو ان کے اگلے اور پچھلے سارے دھنسا دیے جائیں گے، زمین کھلے گی سارے اندر دھنس جائیں گے۔ قالت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کیسے دھسا دیے جائیں گے ان کے اول و آخر، حالانکہ ان میں اسواقہم بازاری ہوں گے، یعنی تجارت والے تاجر بندے، ومن لیس منہم، اور وہ نیک لوگ جو تجارت کی غرض سے آئیں گے ان کا حملہ کرنے والوں سے تعلق نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اور آخر یعنی ابتدا سے انتہا تک سب دھسا دیے جائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں کے اعتبار سے، یعنی جو نیک ہوں گے تجارت کی غرض سے آئے ہوں گے وہ بھی زمین کے اندر غرق ہو جائیں گے، لیکن جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ حساب ان کا ان کی نیتوں کے اعتبار سے لے گا۔ تو اس کے اندر ہے کہ نیت کے اعتبار سے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا حساب ہونا۔ اب حدیث شریف میں آیا ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ اب دیکھیں جو حضور کے علیہ السلام کی ازواج بیویاں ہیں، احترام میں، ادب میں، نکاح کے حرام ہونے میں وہ ماؤں کی طرح ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے کلی احکام ماں والے نہیں ہیں، جیسا کہ ماں کی طرف دیکھنا جائز ہے، انسان اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کا رخ دیکھنا کسی کے لیے روا نہ تھا آیات پردہ نازل ہونے کے بعد۔ اور ام عبداللہ یہ آپ کی کنیت تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، وگرنہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اچھا جی، اب حضور اب مزے والی بات، اب حدیث شریف سے کیا پتہ چلا؟ حضور فرماتے ہیں کعبہ کے اوپر ایک گروہ حملہ کرے گا، ابھی تک کیا جو ہونے والا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا حملہ۔ یہ بعد نے کہا وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ والا حملہ مراد ہے، لیکن نہیں، جو ابن زبیر پہ حملہ کرنے لشکر آیا تھا وہ تو دھسا ہی نہیں، وہ تو پہنچے تھے، وہ زمین میں غرق نہیں ہوئے، ابھی زمین میں غرق ہوں گے، حملے کی نیت سے آئیں گے، دھنسائے جائیں گے، قیامت کو اٹھائے جائیں گے،
نیتوں کے مطابق ان کے معاملات حل کرائے جائیں گے جو کام ہوں گے ابھی سب میں گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں آج ہی سارا کچھ جانتا ہوں۔ اب یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے محبوب کریم کو کل آنے والی باتوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے پتہ چلی، جب نیک لوگ کون بروں کی صحبت میں پھنس جائیں تو بروں کی وجہ سے نیکوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی 4 نیک ہیں اور 400 برا ہے، تو جب بروں پر عذاب آئے گا تو نیک بھی اندر شامل ہوں گے۔ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ ہاں اب دونوں طرح ہی ایسے، ایک حدیث میں آتا ہے نا امل جلساء العائش کا جلیسوں، وہ حدیث شریف ہے، مشکات میں بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں، کہ نیکوں کے اندر جو بعد برا آ کے بیٹھ جائے تو برا نہیں رہتا۔ وہ تب ہے، محدثین کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، جب نیک زیادہ ہوں برے چند ہوں تو برے نیکوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، نیکوں کی وجہ سے اللہ ان پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ اور جب برے زیادہ ہوں نیک چند ہوں تو بروں کی برائی کا وبال نیکوں پر بھی پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کے اعمال اچھے ہوں، نیکوں کی وجہ سے، ان بروں کی وجہ سے آپ نیک لوگوں پر بھی وبال آ جائے۔ لہٰذا حدیث پاک سے پتہ چلا بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے بندے غرق، اچھا یہ غرق ہو جائیں گے، ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ، شرید نامی بندہ، کیا نام ہے؟ شرید، نہیں یہاں پہ نہیں لکھا، یہ صحیح مسلم کے اندر زائد الفاظ ہیں۔ شرید نامی بندہ ایک بچے گا، وہ آ کے الذی یخبر عنہم، وہ آ کے ان کے بارے میں بتائے گا کہ بھائی وہ سارے تو غرق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا ان کو، اور جو بندے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہماری تو نیت، ہم تو تجارت کرنے جا رہے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو درگزر کر دے گا، اور جو حملہ کرنے والے ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے قریب آپ کو پتہ ہے کعبہ شریف گرا دیا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، چوڑی ٹانگوں والا حبشی، وہ کعبے کے پتھروں کو گرا رہا ہے، دیوارے کعبہ جو کعبے کی عمارت ہے وہ کعبے کو گرا دے۔ یعنی مسلمان اس قدر زوال پذیر اور کمزور ہو جائیں گے، کعبۃ اللہ بھی گرا دیا جائے۔ اور علماء کہتے ہیں جب کعبہ گرایا جائے گا بس اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث پاک، تیسری حدیث ریاض الصالحین کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد یعنی اب مکہ سے کبھی ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ ہمیشہ دارالاسلام رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ محبوب کریم 14 صدیاں پہلے ہی جانتے ہیں۔ اب یہ خبر غیب ہے کہ قیامت تک یہ دارالاسلام رہے گا، یہاں کفر کا غلبہ نہیں ہوگا، اگرچہ کمزور ہو جائیں گے مسلمان، پر یہ دارالکفر نہیں بنے گا، رہے گا دارالاسلام۔ اس لیے فرمایا فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنا ضروری نہیں، ہجرت مکہ سے ختم ہو۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد قیامت تک باقی ہے جو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ونیت، نیت تمہاری باقی ہے، دیکھا جائے گا کہ نیت ہے کہ تمہارے دل میں جہاد کی، اگر نیت بھی نہیں تو فرمایا، اور بعض روایت میں تو ایسے آتا ہے جس کے دل میں ساری زندگی ایک مرتبہ جہاد کا خیال اور ارادہ بھی نہیں آیا، وہ نفاق کی موت مر گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں طلب کیا جائے، جمع ہونے کا کہا جائے، فَانْفِرُوا تو نکلو، جمع ہو، یعنی کبھی ضرورت پڑے جہاد کی تو فرمایا اکٹھے ہو اور نکل پڑو اللہ کے راستے میں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس کا معنی ہے لا ہجرت من مکہ تھا، مکہ سے اب ہجرت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا۔ اچھا جی، ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کا لغوی معنی ہاجرہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، دارالکفر والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام والی علاقے میں چلے جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور افضل ہجرت کیا ہے؟ سب سے افضل ہجرت ہے، فرمایا الہجرت المہاجر من ہاجر مان اللہ و رسولہ، فرمایا صحیح کامل مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ان کو چھوڑ کر اللہ کی فرمان برداری کی طرف آ جائے، یہ کامل ہجرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگلی چوتھی حدیث حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخری حضور کے صحابی ہیں جو جن کا وصال مدینے میں ہوا۔
مدینے کے آخری صحابی تھے جو فوت ہوئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کنہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، غزوے میں، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اچھا جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک مدینہ میں لرجالن کچھ مرد ہیں، ما سرتم مسیرن، نہیں سرتم تم نہیں چلے چلنا، ولا قطعتم وادین اور تم نے کسی وادی کو عبور نہیں کیا، الا کانوا معکم مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے غلاموں تم جس جس وادی میں چلے اور جس جس علاقے کو عبور کیا وہ بھی تمہارے ساتھ، نظر تو آ نہیں رہے، نظر ہے حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک لیا۔ اچھا دیکھیں کیسا عجیب فلسفہ ہے اور کتنا خوبصورت فلسفہ ہے، یعنی عقل حیران نہیں ہو جاتی۔ محبوب فرماتے ہیں ان کو بیماری نے روک لیا، بیماری نے یعنی گھروں سے نکلے، پر حضور فرماتے تمہارے ساتھ ہیں، گھروں سے نکلے بھی نہیں پر تمہارے کس میں؟ اجر میں، ثواب میں۔ اللہ اور ایک روایت میں اللہ شرکوکم فی الاجر، اجر کے اندر وہ تمہارے شریک ہیں، جتنا ثواب تمہیں ملا اللہ نے ان کو بھی جہاد میں آنے کا ثواب عطا فرمایا۔ کیوں؟ ان کی نیت تھی، دل ان کا کرتا تھا ہم بھی جائیں لڑیں، بیمار ہو گئے، کچھ مسائل بن گئے نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد میں آنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور مزے والی بات ہے، اجر، آپ کہیں سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے آپ کو ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ کہیں تو اتنا اجر ہے، آپ کو اجر ملا ہوگا، حدیث میں آیا تو ملا ہوگا، لائیں دکھائیں مجھے کدھر ہے اجر، کسی کے پاس ہے دکھانے کے لیے اجر کہ یہ دیکھ لیں مجھے اجر ملا، نظر آتا ہے اجر؟ کدھر لکھا جاتا ہے؟ کدھر ہے نامہ اعمال؟ نظر آتا ہے؟ غائب ہے، نظر نہیں آتا۔ نامہ اعمال میں اجر کس کا لکھا جاتا ہے؟ جو نیکی قبول ہو، جو نیکی، آپ نے نماز پڑھی، لائیں کیا دلیل ہے آپ کی نماز قبول ہوئی؟ اس کا تعلق بھی غائب کے ساتھ ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اچھا قبول ہوگی تو اجر ملے گا، اجر کہاں ہے وہ بھی نہیں پتہ، لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں، وہ کدھر ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتہ، ایسے ہی ہے۔ محبوب کریم فرماتے ہیں میرے وہ غلام جو بیسیوں میل ہزاروں میل گھروں میں دور بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو نیت ہے وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، میں جانتا ہوں، اس نیت پہ رب نے اجر دے دیا، میں یہ بھی جانتا ہوں، اللہ قیامت کو ان کو درجے عطا کرے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو محبوب کریم دلوں کی باتوں کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اگلا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ جہاد میں گیا، پراپر میدان جنگ میں جا کے لڑا، اور ایک بندے کی نیت تھی میں بھی جاؤں اور لڑوں، کیا دونوں کو بالکل سملر ثواب ملے گا، برابر برابر؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو امام محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہی کہتے ہیں ہاں جی دونوں کو برابر اجر ملے گا نیتوں کے ساتھ ہی۔ اچھا جی وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں اپنا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی اور حضور نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ شریک ہے تو ان کو پورا اجر۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، کہ بیٹھنے والے میدان جنگ میں جانے والوں کے برابر نہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جو جنگ میں نہیں گئے، جو جنگ میں وہ منافق تھے، ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا جانے کا، بعض بندے تھے تو وہ بیٹھنے والے، یا بعض صحابہ تھے مثلا اگر صحابہ کرام نہ گئے ہوں نیت کا ان کو اجر ملا، تو جو منافق بندے جان کے بہانہ کر کے نہیں گئے اور ایک بندے صحابہ گئے تو یہ برابر ہے۔ تو جن کی نیت تھی کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہم بھی جاتے، وہ اجر میں برابر ہے، یہ بعض علماء۔ لیکن حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ مرکات میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو جنگ میں جاتا ہے، جہاد میدان جہاد میں اترتا ہے، تلوار چلاتا ہے، وہ اور یہ گھر میں بیٹھ کے نیت کرنے والا یہ اجر میں برابر، اجر ان کو ملے گا، اجر میں شریک ہیں، اللہ ثواب دے گا۔ لیکن ایک بندہ اس نے اپنی طاقت لگائی، اس کو جتنا اجر ملا
اتنا اجر اس کو دیکھیں نا. ایک بندہ حدیث شریف میں آتا ہے کل ہو اللہ پڑھنے سے کتنا ثواب ہے, 10 باروں جتنا, 3 بار پڑھے پورا قرآن. ایک بندہ پورا قرآن پاک پراپر پڑھتا ہے اور ایک بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے, کیا دونوں ثواب میں برابر ہیں؟ ہاں, ثواب اس کو ملتا ہے قرآن کریم جتنا, لیکن وہ دونوں برابر. اسی طرح یہاں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. آگے بخاری کے حدیث نمبر 5 ہے, اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت انس بن مالک سے. فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے حضور کے ساتھ. فرمایا مدینہ کے اندر قوم ہے, ہم مدینے میں ان کو پیچھے چھوڑ آئے, ہمارے ساتھ وہ نہیں چلے. شعبن کہتے ہیں گھاٹی کو. گھاٹی یہ وہ راستہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے, یعنی انہوں نے کوئی گھاٹیاں عبور نہیں کی, ولا وادین, اور نہ ہی کسی چٹیل میدان میں ہمارے ساتھ چلے, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں. حبسہم العذر, ان کو عذر نے روک لیا. 6 حدیث آ گئی. حضرت ابو یزید مان ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہ, یہ ان کے والد ان کے دادا سب سے آبی ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید انہوں نے کچھ دینار نکالے. حضرت مان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد یزید بن الاخنس انہوں نے کچھ دینار صدقہ کے لیے نکالے, اور مسجد کے اندر ایک بندے کے پاس وہ رکھا ہے کہ اس کو دیا ہے کہ بھئی جو ضرورت مند آئے اس کو دے دیں. کہتے میں گیا مسجد میں, بیٹا کہتا ہے میں گیا میں لے آیا. فقالا, تجھے تو گھر لایا. جب میں والد صاحب کہنے لگے واللہ ما ایاک اراد, تو اللہ کی قسم میں نے تو تجھے دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا, تو لے آیا ہے. تو میں جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آیا کہ یا رسول اللہ میرے والد نے نفلی صدقہ کرنے کی نیت سے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں دیے, مسجد میں کسی بندے کو دیا ہے کہ یہ کوئی حاجت مند آئے اس کو دے دینا. میں گیا, میں حاجت مند تھا, میں نے کہا میں ضرورت مند ہوں, تو انہوں نے مجھے دے دیے. اب میرے والد کہتے ہیں گھر کا صدقہ گھر میں ہی آ گیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لک ما نویت یا یزید, فرمایا یزید ابن اخنس تو نے جو نیت کی تجھے اس کا ثواب مل گیا یعنی صدقے کی. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مان, اور اے مان جو تو نے لیا وہ تیرا ہی ہے. صدقہ نفلی اپنی اولاد کو دینا جائز. وہ حدیث میں آتا ہے نا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے تو میں اپنے خاوند پر کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا ہاں کر سکتی, اور اپنے اہل و عیال قریبیوں پر صدقہ کرنے کا ڈبل اجر. اب اس کے اندر ہے کہ والد کی نیت نہیں تھی کہ بیٹے کو صدقہ دوں, ان کی نیت تھی کہ کسی حاجت مند کو دوں, بیٹا ہی لے آیا جا کے. تو محبوب کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اجر کس پہ دیتا ہے؟ نیتوں پہ. تو نے نیت کر لی ثواب صدقے کی, اللہ نے تجھے ثواب عطا فرما دیا. اچھا جی, اگلی حدیث پاک 7 نمبر حدیث. حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ, ان کا لقب ہے اور نسب ہے. 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ فرماتے ہیں جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے حجۃ الوداع والے سال. من وجعن, اس تکلیف سے کہ جو میرا مرض شدت اختیار کر گیا تھا, میں بیمار ہو گیا بڑا سخت. تو نبی علیہ السلام میرا پتہ لینے آئے. پتہ چلا بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کا خیال رکھے. تو اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کا پتہ چلتا ہے. حضور غلاموں سے کس قدر محبت فرماتے تھے, اور اس میں حضور علیہ السلام کی نرمی اور محبت کا ایک پہلو ہے. میرا پتہ لینے آقا آئے, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد بلغ بی من الوجع ما ترى, حضور جو آپ دیکھ رہے ہیں میری بیماری کس حد کو پہنچ گئی ہے آپ کے سامنے ہے. اب یہاں سے پتہ چلا اپنی بیماری کا اظہار کرنا جائز ہے, لیکن کیوں؟ تاکہ اگلا آدمی کوئی مشورہ دے دے یا نیک بندہ ہو تو اس کے سامنے کہنا جی میرے یہ بیماری ہے, یہاں تکلیف ہوتی ہے, یہ مسئلہ, یہ بتانا جائز ہے. کیوں؟ شاید وہ دعا کر دے. ٹھیک سمجھ آئی؟ ہاں یہ بتانا اوہو بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, میں نے کیا کر دیا ہے, میں تو بیمار ہوں,
یعنی از روئے شکوہ بیماری کا اظہار کرنا درست نہیں کہ بس میں بیمار ہوں، بیماری جان ہی نہیں چھڑ دی، پتہ نہیں یہ مجھے لے کے ہی مرے گی اس طرح کی باتیں ہوتا ہے نا، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے شکوہ کرتے ہیں، نہیں، شکوے والا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص نے جو بیماری کا اظہار کیا اس کی وجہ آ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری یہ بیماری کی حالت ہو گئی، وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں امیر آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں یہ جو بات ہے نا صحابہ کرام تو بس غریب تھے، روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، کچھ ملتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ صحابہ صفا کے جو صاحب تھے ان پر خاص ایک وقت تھا، چند عرصہ، کچھ سال کہہ لیں، کچھ مہینے کہہ لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے صرف 2 سیاہ چیزیں، یعنی پانی اور کھجور کے ساتھ کئی دن گزر جاتے، وہ چند مہینے تھے زندگی مبارک میں جو وقت رہا، یہ نہیں کہ بس ساری زندگی بس کھائے ہی کچھ نہیں اور آپ بھی یہ بن جائیں، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے بندے خراب کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ساری زندگی کیا ہی کچھ نہیں، کھایا ہی کچھ نہیں، یہ نہیں، غلط ہے، اور اس سے درس دے رہے ہوتے ہیں غریب رہنے کا، ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا وصال ہوا، ان کا اتنا سونا نکلا، سونا نکال کے غلاموں کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، اتنی اینٹیں تھی سونے کی، سونے کی اینٹ اٹھاتے تھے، اینٹ لگتی تھی نا، چب چب کے ہاتھوں میں سے خون نکلنے لگ پڑا تھا غلاموں کے جو سونا منتقل کر رہے تھے، اتنا سونا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں، انا ذو مال، میں مال والا، یا رسول اللہ آپ جانتے میں امیر بندہ ہوں۔ تو صحابہ کرام میں ہر طرح کے رنگ ہے، بعض صحابہ تھے ان کا فقر اختیاری تھا، کما سکتے تھے پر نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، یہ نہیں ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اسباب ہی نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عثمان ذو النورین کو دیکھیں رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ امیر صحابہ تھے، انہوں نے اپنے مال کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ تو لہٰذا یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ غریب ہی رہو بس، ٹھیک ہے، اچھا بندے وہ بتا رہے ہوتے باتیں، مولانا صاحب لینڈ کروزر سے اترتے، 4 کروڑ والی گاڑی سے اتر کے اے سی میں بیٹھ کے کہتے ہیں بس میرے بھائیو غربت میں زندگی گزار دو، ٹھیک ہے، تو یہ عجیب، یہ یعنی اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ ہاں یہ کو ہو نا کوئی بندہ درویش جھونپڑی میں رہنے والا اس طرح کی بات کرے تو پھر بات سمجھ آتی ہے، ہاں تو یہ نہیں، تو یہ جو ہمارے ایک وہ کنسیپٹ دیا گیا ہے نا بابا فقیر ہی مر جاؤ، غربت جی، غلط۔ انا ذو مال، میں مال والا ہوں۔ حضرت امام محمد بن عران کہتے ہیں پتہ چلا مال جمع کرنا جائز ہے، کوئی امیر ہونا ایک کفر نہیں، کوئی حرام نہیں، گناہ نہیں۔ اچھا جی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں بیمار ہوں اور میں امیر آدمی ہوں، ولا یرثنی الا ابن علی، اور یا رسول اللہ سوائے میری بیٹی کے میرا کوئی وارث نہیں، اور بعض محدثین کہتے ہیں اس بیٹی کا نام عائشہ تھا، کیا نام تھا؟ اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں نہیں، ان کا نام ام الحکم الکبریٰ تھا، ان کی والدہ شہاب اپنا بنت شہاب بن عبداللہ تھی، ام الحکم الکبریٰ، بعض نے کہا عائشہ۔ یا رسول اللہ وہ ایک ہی بیٹی، اس ٹائم آپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اچھا جی، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ نہ کر دوں اللہ کی راہ میں، یعنی 66% مال اللہ کی راہ میں بانٹ نہ دوں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بیمار ہوں اور میں نے بچنا نہیں، وصال قریب ہے، تو 66% مال اللہ کی راہ میں بانٹ دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فشطر، آدھا مال، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ ثلث، 1/3، 33%، محبوب علیہ السلام نے فرمایا الثلث کثیر، یہ بھی بڑا زیادہ ہے، یہ بھی بڑا او کبیر، یا بڑا ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، بے شک تو اپنے وارثوں کو امیر چھوڑ کے جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو غریب چھوڑ کے جائے، اور عالتاً وہ غریب ہوں، محتاج ہوں، یتکففون الناس، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو امیر کر کے چھوڑ کے جائے، ان کے پاس پیسہ کر کے وہ مانگتے نہ پھرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات یہ، آج کے باب کی نیت کی جو بات ہے وہ یہاں پہ آ گئی۔ فرمایا بے شک تو جو بھی خرچ کرتا ہے لقمہ، ایک نفقہ،
یعنی ایک روپیہ بھی جو تو خرچ کرتا ہے تب تغی بہا وجہ اللہ، مقصود اللہ کی رضا ہو، یہ آگے نیت کی بات، یعنی جو تو چیز خرچ کرتا ہے نا، نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، الا اجرت علیہا، فرمایا رب اس 1 روپے پہ بھی تجھے اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر کام نیت اللہ کی ہو، خدا ہو، فرمایا اجر ملتا ہے۔ آگے سنیں، حتی ما تجعل فی فی امراتک، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تو لقمہ ڈالتا ہے رب اس پہ بھی تجھے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں کے اوپر اگر کوئی انسان خامد اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ مجھے دیا ہے اور اس کی کفالت کرنا، اس کو پالنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا مجھ پہ لازم ہے، تو فرمایا بیوی کو جو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو اجر کیسے ملتا ہے؟ نیتوں کے ساتھ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو نارمل روٹین میں یہ ایک نارمل کام، ذمہ داری ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر اس میں بھی نیت عبادت کی کر لو تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ بھی اللہ اکبر۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا آگے 2 چیزیں حدیث کے متن سے اور پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو اپنی بیوی کے منہ میں، فیہا کا لفظ ہے، منہ کے اندر لقمہ ڈالتا ہے، تجعل تو ڈالتا ہے، حتی ما تج تو ڈالتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ، پتہ چلا بیوی کے منہ میں خود لقمہ ڈالنا یہ مستحب ہے۔ یہ یہاں سے امام محمد بن علان نے مسئلہ نکالا ہے۔ اچھا یہ میں مسئلہ یہ اسے اخذ کیوں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں پہ بالخصوص ہمارے عرف میں ایک بات ہے، اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے کسی کا، وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلا دے، سمجھ لگ گئی کیا کہا جاتا ہے؟ میں وہ بولنا نہیں چاہتا لفظ، کیا لفظ بولا جاتا ہے وہ بس چھوڑیں، وہ نہیں بولنا، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنا کو اعلیٰ اور عظمت والا شغن والا کام ہے کہ بھائی بیوی کو دھدکار کے رکھو اور اس کو غصہ کر کے رکھو اور اس کو بس ڈنڈے کی نوک پہ رکھو، یہ بڑا فضیلت والا کام۔ حالانکہ ایسا حضور کیا فرما، اسلام کیا کہہ رہا ہے، محبوب کریم کیا کہہ رہے ہیں، اور حضور حدیث شریف میں آتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم عائشہ فرماتی میں نے پیالہ پیا، جس جگہ میرے ہونٹ لگتے محبوب کریم وہیں پہ رکھ کے پیتے ہونٹ، فرمایا یہاں سے میری بیوی نے پیا ہے پانی۔ تو یہ انداز محبت جو ہمیں رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل الٹا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اپنا یہ دیکھیں، بیوی کے منہ میں اگر کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو یعنی اٹس نارمل، وہ ایک ازرو محبت یا ایک ویسے ہی ازرو مزاح، ازرو پیار ڈالتا ہے، اس ٹائم بندے کی عبادت کی نیت نہیں ہوتی، ثواب کی نیت، لیکن فرمایا اس ٹائم اگر یہ نیت دل میں کر لو میرے اس عمل سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ میری بیوی ہے، اللہ نے اس کو میرے ساتھ جوڑا ہے، اس کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے، اس کی کفالت میری ذمہ داری ہے، فرمایا دل میں یہ نیت کر کے لقمہ ڈالو، رب لقمے پہ بھی اجر عطا کر دے گا۔ کتنا خوبصورت اسلام ہمارے محبوب کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے ساتھیوں کے، یعنی اپنے ساتھیوں سے پیچھے رکھا جاؤں گا، میں مکے میں تو نہیں رہ جاؤں گا، کہیں یہاں پہ فوت ہو جاؤں۔ اب آگے پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا غلاموں کی عمر کو بھی جانتے ہیں، فرمایا ہرگز پیچھے نہیں رہے گا، فرمایا تو ایسا عمل کرے گا، بڑے بڑے کام، او اللہ علیہ تیرے کو بڑے کام لینے نے، تو کام کرے گا اور تب تک بھی وجہ اللہ، تیری رضا، مقصود تیرا ان کاموں سے اللہ کی رضا ہوگی۔ اچھا بھائی آپ محمد عمیر کو کام کریں گے، کبھی کل کو کریں گے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کیا کروں گا آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی تو فوت نہیں ہوگا میں یہ بھی جانتا ہوں، تو ابھی بڑے بڑے کام کرے گا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں کس نیت سے بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا، میں کس نیت سے بیٹھا ہوں آپ کو نہیں پتا۔ محبوب فرماتے ہیں تو آنے والی زندگی میں کام جس نیت سے کرے گا، تیرے دل میں جو نیت پیدا ہوگی میں مصطفیٰ اس نیت کو بھی جانتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے درجوں کو بلند کر، فرمایا جو کام بھی تو کرے گا اللہ تعالیٰ درجے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ درجے بلند کرے گا۔ اور فرمایا لعلک، اور یہ امید ہے یقیناً تو ابھی پیچھے رکھا جائے گا،
تیری زندگی باقی ہوگی، حتیٰ کہ ایک قوم تجھ سے نفع پائے گی اور دوسری قوم تجھ سے نقصان اٹھائے گی، یعنی مسلمان نفع اٹھائیں گے، کافر نقصان اٹھائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا یہ بعد میں زندہ رہے، عراق انہوں نے فتح کیا، کافروں کو نقصان ہوا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور کئی کافر پھر ان کے ہاں ان کے اخلاق سے دعوت سے مسلمان بھی ہوئے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، کئیوں کو نقصان بھی ہوا، بعد میں لیٹ دور تک زندہ رہے۔ فرمایا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا کر دے اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ لٹا۔ لیکن فرمایا قابل رحم حالت سعد بن خولہ کی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے حالت رحم کی بات اس لیے کی کیونکہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ جو صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے نا، ان کو یہ پسند تھا کہ اب ہمیں موت مکہ میں نہ آئے بلکہ مدینہ میں آئے، ہم حضور کے شہر میں فوت ہوں۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ جو علاقہ ایک بار چھوڑ دیا دوبارہ وہاں پہ یعنی پکا نہیں رہنا، تو اس لیے ان کا یا رسول اللہ کہیں میں مکہ ہی تو فوت نہیں ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، ابھی تیری زندگی باقی ہے، تو نے کام کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تیرے درجے بلند کرے گا، فائدہ ہوگا لوگوں کو، نقصان بھی ہوگا۔ فرمایا سعد بن خولہ اس کا ہے بس وہ، کیونکہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے، اس لیے حضور نے ان کے لیے حالت رحمت کی دعا کی۔